کھا رہے ہیں, کھڑے ہو کے سب کچھ کر رہے ہیں, یہ کس کا طریقہ؟ اونچی نہیں, مجھے پتا آپ تھک گئے ہیں, مہنگائی بھی بہت ہے, پتہ نہیں سب کو روٹی ملی ہے یا نہیں, لیکن آپ سے کہوں گا ذرا آواز لگائیں, کس کا طریقہ؟ بڑی مہربانی, اللہ خوش رکھے آپ کو, آپ نے آواز لگائی. کیوں کہلوایا میں نے زور سے؟ کر کیا رہے ہیں ہم لوگ؟ کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں یا نہیں؟ کھڑے ہو کے پی رہے ہیں یا نہیں؟ کھڑے ہو کے ہم جو دل چاہتا ہے کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو کوئی اگر ہمیں جانور کہہ دے تو ہمیں غصہ آنا چاہیے؟ نہیں, کیونکہ کام جانوروں والا کر رہے ہیں. یہ اولیاء کے پاس جائیں, وہ کہتے ہیں دو زانو بیٹھو, تحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں, سنت طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو زانو زیادہ بیٹھتے تھے. ارے اونٹ کو دیکھو, نہیں جانوروں کو دیکھو, وہ دو زانو بیٹھتے ہیں. جو جانور ادب والے ہیں وہ دو زانو بیٹھتے ہیں. تم ادب نہیں کرتے ہو, تم تو جس وقت چاہا جیسے چاہا بیٹھ لیا. اگر اللہ والے نے بیٹھنے کا طریقہ سکھایا, کھانے کا طریقہ سکھایا کہ 3 انگلیوں سے کھانا ہے, چھوٹا لقمہ لینا ہے, خوب چبا کے کھانا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے تو مان لیتے ہو, عالم کہتا ہے تو کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ آپ اگر دانتوں سے نہیں چبائیں گے تو بڑی پرانی کہاوت ہے, دانتوں کا کام آنتوں سے نہیں لینا چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے دانتوں سے غذا اچھی طرح نہیں چبائی, وہ آنتوں کو پیسنی پڑتی ہے, تو آنتیں کمزور پڑ جاتی ہیں. پھر آپ کہتے ہو جی طاقت نہیں رہی, تو جو دانتوں کا کام تھا وہ آپ نے دانتوں سے لیا نہیں, اب وہ آنتیں کریں گی. تو بتائیے ہم نے پھر نقصان کیا یا نہیں کیا؟ اگر کوئی سکھا رہا ہے تو وہ محسن ہے. ڈاکٹر آج جو کچھ سکھا رہا ہے اس نے تھیوری سے جو آج جو کچھ سیکھا ہے, میرے نبی نے ان کے پیدا ہونے سے 1400 برس پہلے ہمیں زندگی کے طریقے سکھا دیے تھے. اس میں اگر عمل کریں گے تو سنت کا ثواب بھی ہوگا اور فائدہ بھی ہوگا. پانی پیو, 3 سانس لے کر پیو. گھٹا گھٹ پینے سے ایک تو پیاس نہیں بجھتی کیونکہ پانی اندر چلا گیا, حلق خشک رہ گیا. پانی تو چوس کر پینا چاہیے, جس طرح آپ آم چوستے ہیں نا, گھونٹ بھریں, اس کو اچھی طرح زبان پہ رکھے, وہ حلق سے نیچے اترے, پتہ چلے. یہ پانی پینے کا طریقہ. اگر آپ نے گلاس میں منہ لگایا ہوا ہے, آپ کا سانس نکل رہا ہے, اس کے جراثیم بھی داخل ہو رہے ہیں, بتائیے آپ عقل مندی کر رہے؟ شریعت نے کیا سکھایا؟ گلاس منہ سے لگایا, گھونٹ بڑا, اب آپ الگ کریں تاکہ سانس نکلے تو گلاس میں نہ جائے, الگ جائے, پھر دوسرا گھونٹ بھرے. ہم گھٹا گھٹ کھڑے کھڑے پی جاتے ہیں. یہ کھڑے ہو کے پانی پینے کو کیوں منع کیا گیا؟ آپ نے کھڑے کھڑے پانی پیا, وہ سیدھا جا کے آپ کے گردوں پہ چوٹ مارتا ہے, گردوں کو نقصان پہنچتا ہے. بتائیے شریعت کے ہر حکم میں فائدہ ہے یا نہیں؟ تو اگر کوئی یہ سکھائے, روحانی اجتماع کیوں ہے؟ تاکہ آپ کو ادب سکھایا جائے, آپ کو وہ طریقے سکھائے جائیں جس سے روح بھی خوش ہوتی ہے. کیونکہ آپ کے جسم میں جتنی طاقت ہے وہ روح کی وجہ سے ہے. روح نکل جائے تو ہاتھ حرکت نہیں کرے گا, زبان سے آواز نہیں نکلے گی, یہ روح کی طاقت ہے. تو جب روح خوش ہوگی تو وہ طاقتور ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اونچی اور اونچی. جب روح طاقتور ہو جائے تو لاہور بیٹھے بیٹھے مدینہ نظر آئے گا. میں نے پہلے کہا تھا, نعرہ میری شان میں نہیں لگتا, ایمان کی بات پہ لگتا ہے. جب لگے پتہ چلے سنی بیٹھے. میرے دوستوں اور بزرگوں, یاد رکھو, یہ روح کو قوت پہنچانے والے روحانی اجتماع کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ سب کی روح پہ جو زنگ چڑھ گیا ہے, اس زنگ کا نقطہ ہٹا دیں تاکہ اللہ کا رنگ چڑھ جائے. یہ ریگ مال ہوتا ہے نا, ریگ مال کیا کہتے ہیں؟ ریگ مال ہی کہتے ہیں نا. لوہے پہ زنگ چڑھ جائے تو وہ رگڑتے ہیں اس سے کہ اس کا زنگ. یہ جو اللہ والے کہتے ہیں نا ضربے لگاؤ, ہو دیاں ضرباں لائی جا, یہ جو کہتے ہیں نا آؤ بیٹھو اور وظیفہ دیتے ہیں پڑھو, تو یہ ضربے اسی لیے لگواتے ہیں کہ وہ ریگ مال کا کام کرتی ہیں, روح پہ چڑھا ہوا زنگ اتر جاتا ہے. جتنا کسی نے زنگ چڑھایا ہو اتنی محنت کرائی جاتی ہے. جو زیادہ بگڑ گیا اسے کہتے ہیں جاگ ساری رات.
محنت ہوتی ہے, چلا کراتے ہیں, محنت کراتے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ, قادری سلسلے والوں کا اپنا, چشتی والوں کا اپنا, نقش بندی والوں کا اپنا, سہروردی والوں کا اپنا, اپنے اپنے طریقے ہر ایک نے. کیوں؟ اصل سب کا کام یہ ہے کہ روح کو درست کرنا ہے. کس کو کرنا ہے؟ اونچی. کیونکہ اگر روح درست نہیں رہی تو جسم آپ کا صحیح کام کرے گا نہیں. یہ سارا معاملہ, یہ سارا نظام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی. اگر عالم بالا کی طرح یہ عالم زیری ہو جائے تو آپ کو دنیا میں ہی جنت کا مزہ مل جائے گا. مگر ہم کوشش ہی نہیں کرتے, توجہ ہی نہیں کرتے. تو میں نے آپ کو کیا بتایا؟ یہ حیوان کے طریقے پہ چلنے والا اپنی طبیعت میں جو آیا کر لیا, جتنا چاہ کھا لیا, کبھی زیادہ کھا لیا, کم کھا لیا, جس چیز کو چاہا منہ مار دیا. یہ حیوان کا طریقہ ہے, حیوانی زندگی. اگر کوئی اسی طرح کر رہا ہے اور اس کو حیوان کہا جائے تو اس کو برا لگے تو معاف کیجئے گا, اس نے کام وہ کیا جو حیوانوں والا تھا. تو حیوانوں والی زندگی آپ نے دیکھ لی. آگے چلوں, اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کر رہا تھا, مثال سمجھ میں آ گئی. اب بچہ ہے, چھوٹی عمر ہے, اس کو بھی جو چیز دیں وہ اس پہ ہاتھ ڈال دیتا. کوئلہ رکھ دیں کوئلہ پکڑ لے گا, جانور رکھیں جانور پکڑ لے گا. کیوں؟ کہ اس بچے کو سمجھ نہیں ہے. اب جب آپ کی سمجھ نے کام شروع کر دیا, جس کو آپ عقل کہتے ہیں, انٹلیکٹ پاور, آپ کو جو قدرت نے دی ہے عقل, جب اس نے کام شروع کر دیا تو آپ کو پتا چلا میرے دائیں بھی کوئی شخص ہے, بائیں بھی کوئی شخص ہے, سامنے بھی ہے, پیچھے بھی ہے, ارد گرد بھی ہیں, رشتے بھی معلوم ہو گئے. یہ ماں ہے, یہ باپ ہے, یہ بھائی ہے, یہ بہن ہے, یہ فلاں ہے. آپ نے اپنا ہاتھ اتنا ہی پھیلایا کہ دوسرے کو نہ لگے, اس سے کم رہے. آپ کو اب تقاضے معلوم ہونے لگے کہ میں اتنی آواز نکالوں کہ اس کو تکلیف نہ ہو. تو جب آپ نے عقل کے مطابق زندگی گزارنی شروع کی, اس کو کہتے ہیں انسانی زندگی. کون سی زندگی؟ اونچی. حیوانی آپ نے سمجھ لی. اب عقلی تقاضے ہیں, مجھے دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے, اپنا بھی کرنا ہے, کہاں کیا کرنا ہے, اب عقل کے مطابق میں کر رہا ہوں. یہ انسانی زندگی. لیکن انسان ہوں, میرے سامنے چیز رکھی گئی, گوشت آیا ہے. کس چیز کا گوشت ہے؟ میں نے نہیں پوچھا, کھانا شروع کر دیا. مگر اس میں فرق کرنا ہے کہ یہ کھانا میرے لیے حلال ہے یا نہیں. جو کام کرنے لگا ہوں یہ جائز ہے یا نہیں, یہ عقل نہیں بتاتی, یہ حواس نہیں بتاتے, یہ عقل نہیں بتاتی, یہ ایمان بتاتا ہے. تو جب ہم عقل کو شریعت کی لگام دے دیتے ہیں تو اس کے بعد ایمانی زندگی شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. کون سی زندگی شروع ہوتی ہے؟ ایمانی. اب گوشت آیا ہے, میں پہلے پوچھوں گا یہ کس جانور کا ہے, ذبح صحیح طریقے سے ہوا ہے یا نہیں, اللہ کے نام پر ذبح ہوا ہے یا بغیر اللہ کے نام پر ذبح ہوا, مشین سے جھٹکے کا ہے. یہ چیز مجھے کون بتا رہا ہے؟ ایمان. کون بتا رہا ہے؟ ایمان. تو جب ایمان کے مطابق زندگی ہوتی ہے تو پھر آپ کی زندگی میں حلال حرام پاک پلید یہ تمام تقاضے آ جاتے ہیں. وہ حیوانی زندگی عام لوگوں کی زندگی, انسانی زندگی وہ جن کو عقل کے دعوے ہے, مومن کی زندگی ایمانی زندگی ہوتی ہے. کون سی زندگی؟ اونچی کہیے, ذرا محبت سے کہہ دیجئے, ایمانی زندگی. اب اس ایمان میں جب آدمی خوبی لاتا ہے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے مگر صرف اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے, اس کی نماز میں خشوع نہیں. خشوع دل کی ایک حالت کا نام ہے, کیفیت کا نام ہے کہ وہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے, کتنی عمدگی سے کر رہا ہے. بندہ تو نہیں دیکھ رہا مگر اللہ دیکھ رہا ہے, تو وہ اس کو عمدگی سے ادا کرتا ہے. تو یہ وہ روحانی تقاضے پورے کر رہا ہے. آئیے میں آپ کو اس کو سمجھا دوں. صبح صبح آپ اٹھے, آنکھ کھلی, آنکھیں مل کے آپ نے اپنے آپ کو جگایا, گھڑی پہ دیکھا یا روشنی سے دیکھا, معلوم ہوا سورج نکل آیا ہے.
ایمان نے اندر سے آواز لگائی نماز پڑھنی چاہیے. آپ کہیں گے قضا ہو گئی اب تو ہو گئی. وہ کہہ رہا ہے ہو گئی مگر پڑھ. کون کہہ رہا ہے؟ اونچی اندر سے آواز آ رہی ہے نماز کا ٹائم، نماز پڑھو. آپ نے اندر کے ایمان کی آواز نہیں سنی، طبیعت کے تقاضے کو، نفس کے تقاضے کو پورا کیا. ایمان کو آپ نے کمزور کیا یا نہیں کیا؟ روحانی تقاضا تھا، روح کا تقاضا تھا، اس کو آپ نے دبایا. نفس کے تقاضے کو آپ نے شے دی. کس کی صحت زیادہ اچھی ہوئی؟ نفس کی یا روح کی؟ نفس کی. سامنے آئے شیشے کے منہ پہ ہاتھ دیکھا تو پتا چلا پلیٹ فارم پر تھوڑے سے بال آ گئے ہیں، چہرے پہ بال آ گئے ہیں. آپ نے فوراً شیو ٹی بھگوئی، برش سے جناب صابن لگایا اور بلیڈ ڈال کے شروع ہو گئے. نفس کہہ رہا ہے داڑھی مونڈ. روح اور ایمان کا تقاضا ہے ایسا. اونچی کہہ دو. مگر آپ نے کیا تو آپ نے روح کو دبایا، نفس کو طاقت دی، شے دی. تیار ہو رہے ہیں، کپڑے پہنے، ٹائی باندھنے لگے. روح کہتی ہے ٹائی نہ باندھو، یہ نصارہ کا طریقہ ہے، یہ صلیب کا نشان ہے، فیشن کے طور پر انہوں نے تمہیں دے دیا ہے. ٹائی ہو، بو ہو، یہ سارے ان کے طریقے کیا ہیں کہ کسی طرح کراس کا نشان بن جائے. تو ہم نے اس کو فیشن سمجھ کے قبول کر لیا، ایمان کے تقاضے کو دبا دیا. باہر نکلے، سامنے عورت کی تصویر بنی ہے. نفس کہہ رہا ہے دیکھ، ایمان کہہ رہا ہے نگاہ نیچی رکھ. غیر محرم عورت سامنے سے گزری، نفس کہہ رہا ہے دیکھ، ایمان کہتا ہے نگاہ نیچی رکھ. آپ صبح سے لے کے شام تک اپنے ہر عمل پر نظر ڈالیں کہ آپ روزانہ نفس کو کتنی طاقت پہنچاتے ہیں اور روح کو کتنی طاقت پہنچاتے ہیں. خود غور کر لیجئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کے حضرت ساریہ کو پیغام دیتے تھے. نہاوند کے علاقے میں ساریہ گئے ہوئے ہیں، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، مگر حضرت عمر آواز لگا رہے ہیں، حضرت ساریہ سن رہے ہیں. پتا چلا جو روح کو مضبوط کرتے ہیں، جو ایمان کے تقاضے اپنے مضبوط کرتے ہیں اور پورے کرتے ہیں، یہ خدائی ان کی غلامی کرتی ہے. آئیے ایک واقعہ سناؤں، جب ٹائم زیادہ ہو جائے مجھے بتا دینا، کیونکہ میں اب شروع ہو گیا ہوں، جب روکنا ہو تو روک دینا. توجہ، ایک واقعہ سناتا ہوں، جنہوں نے سنا ہوا ہے ذہنوں میں تازہ کرو، جنہوں نے نہیں سنا وہ سنو. یہ واقعہ مجھ سے آپ سن رہے ہیں، میں نے پڑھا ہے. سنانے والی ہستی کا نام بتاتا ہوں آپ کو. خواجہ خواجگاں، سلطان المشائخ، حضرت سیدنا محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز. نام سنا ہے؟ نام سنا ہے؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے خلیفہ، اور ان کے آگے خلیفہ حضرت سیدنا نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی. سید بھی ہیں، عالم بھی ہیں، بہت بڑے ولی اللہ، محبوب الہی. میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے فرمایا کرتے تھے دو محبوب ہوئے ہیں، ایک محبوب سبحانی غوث پاک، ایک محبوب الہی حضرت نظام الدین. آج بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی دربار لگتا ہے، دائیں طرف حضور کے غوث پاک بیٹھتے ہیں، بائیں طرف حضرت نظام الدین اولیاء بیٹھتے ہیں. روحانی اجتماع میں آئے ہو نا تو سنو واقعہ، دل کے کانوں سے سننا. حضرت نظام الدین اولیاء یہ واقعہ سنا رہے ہیں، ان کا سنایا ہوا میں آپ تک پہنچا رہا ہوں.
دہلی میں ایک بزرگ رہتے تھے اللہ والے، ان کی بیوی، زوجہ، اہلیہ، وائف، نصف، بہتر، جو مرضی نام رکھ لو، کار والی پنجابی کی کہندے نے، وہ کہندے نے، دیہاتی لوگ سوانی کہندے نے، اور بھی بہت سارے نام ہوں گے، تفریح کر کے کہہ رہا ہوں۔ بیوی نے میاں سے کہا حضرت جی یہ اتنے مرید ہیں، آپ کے بہت سارے مرید، ہزاروں مرید، کبھی اس سے سنتی ہوں یہ کرامت، کبھی اس سے سنتی ہوں یہ کرامت، کبھی اس سے سنتی ہوں یہ کرامت، سب آپ کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، حضرت جی کبھی مجھے بھی کرامت دکھاؤ، مجھے بھی کرامت بزرگی کو کہتے ہیں، یہ ایک فعل ہے، کام ہے، کام اللہ کا ہے، ظاہر اللہ کے بندے سے ہوتا ہے۔ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ جو خارق عادت ہو، عادت کے خلاف ہو۔ کس کے خلاف ہو؟ عادت کے۔ یہاں سے ایک مہینے کے جانے کا رستہ، ایک مہینے کے آنے کا رستہ کوئی آنکھ جھپکنے میں طے کر لے تو یہ عادت کے خلاف ہے یا نہیں؟ اونچی، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ، ولی سے ظاہر ہو تو کرامت۔ کام کس کا ہے؟ میں نے اوپر کی طرف اشارہ کیا، یہ مطلب نہیں کہ اللہ اوپر ہے، کہیں فلمیں دیکھ کے یہ نہیں کہہ دینا اوپر والا، اوپر والا کوئی نہیں، اللہ ہر جگہ ہے۔ کہیے اللہ، اس کو اوپر والا کبھی نہیں کہنا، اوپر والا نہیں کہیں گے، اللہ ہر جگہ ہے، آسمانوں والا، زمین والا، کائنات والا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہر جگہ ہے۔ یہ اوپر کا اشارہ ہم عظمت کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی کوئی سمت اونچی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی کہے جی اللہ ادھر ہے تو باقی جگہ نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ، محبت سے کہیے اللہ۔ اب ایک مسئلہ اور سن لو، اللہ ہر جگہ ہے مگر ہر جگہ میں نہیں ہے۔ ہر جگہ ہے مگر ہر جگہ میں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے، کوئی کہے فلاں چیز کے اندر تو وہ بات نہیں، وہ ہر جگہ ہے۔ پڑھنا ہو تو حضرت بلے شاہ صاحب کا وہ کلام پڑھنا، مجھے تو سارا یاد نہیں ورنہ سنا دیتا۔ میں بھی توں اے تے توں بھی، میرے اندر کون سمانا جے میں تینوں باہر ڈھونڈاں، میرے اندر کون سمانا تے جے میں اندر ویکھاں تے باہر ہے۔ جو بھی یہ شعر آپ کو یاد ہوں گے سنا دیجئے گا، مگر انہوں نے آخر میں فیصلہ کر دیا تینوں سب تو پاک پہچانا، یہاں آ کے فیصلہ کر دیا اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ، یہ یاد رکھنا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا اللہ اوپر ہے، تو ان سے پوچھو باقی جگہ اللہ نہیں ہے، باقی تم نے ٹھیکے پہ لی ہوئی ہیں جگہ، پوچھ لینا ان سے جو تجسیم کے قائل ہیں، کہتے ہیں اللہ کا جسم، اللہ بہت بھاری ہے، وہ کہتے ہیں، ان لوگوں کا نام میں نے کسی کا نہیں لیا ہے، بتا رہا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کا جسم ہے، اللہ کی آنکھیں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، اسی طرح اللہ اتنا بھاری ہے کہ عرش کے اوپر کرسی پہ بیٹھا ہے، اس کے بوجھ سے کرسی چڑ چڑ کر رہی ہے۔ سب کہو معاذ اللہ۔ معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ، ایسی بات سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے، ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے اللہ کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول جلال فرماتا، وہ کہتے ہیں پوڑیاں، اللہ پوڑیاں اتر کے آندا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک، جسم سے، مکان سے، مکانیات، زمانیات، جہتوں، سمتوں، ڈائریکشن، ڈائمنشن، ان سب سے اونچی، کام اللہ کا ہے۔ اشارہ میں نے کیا تھا نا، یہ عظمت کے لیے اونچا اشارہ کرتے، اللہ اوپر نہیں، اللہ ہر جگہ۔ میں نے آپ کو بتا دیا معجزہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے، کرامت ولی سی۔ بیوی نے کہا حضرت جی مجھے بھی کوئی کرامت دکھاؤ۔ حضرت صاحب نے فرمایا حلوہ بنا۔ کیا بنا؟ سنیو، اپنی قسمت پہ ناز کرو، تمہیں حلوے ملتے۔
یہ دوسروں کا نصیب، نام نہیں لوں گا کسی کا. طارق مغل صاحب نے کھانا کھلایا، ذائقہ بڑا اچھا تھا، اگر دوسروں کا نام لوں گا ذائقہ خراب ہو جائے گا. ان کی قسمت میں حلوہ کوا، ان کی قسمت میں کیا ہے؟ وہ کوا کھاتے ہیں، کائیں کائیں کرتے ہیں، ہم حلوہ کھاتے ہیں، نبی کی نعت پڑھتے ہیں. سنی حلوہ کھا کے کہتا ہے سب سے اولا اعلی، جس کا ایمانی ذوق گواہی دے وہ آواز لگائے سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا. فرمایا بیوی سے حلوہ پکاؤ. حلوے پہ باتیں نہیں کرتا ورنہ بہت واقع ہے. حلوہ کھانے والے ہی تو جلوہ دکھاتے ہیں نا، کوا کھانے والے بلوا کرتے ہیں. سنیں، حلوہ پکاؤ، حلوہ پکا لیا. فرمایا چلو میرے ساتھ. دہلی کے رہنے والے تھے، دہلی کے کنارے پہ ایک دریا، کیا کہتے ہیں، جمنا، کون سا، گنگا جمنا، کون سا دریا دہلی میں، دریا کے کنارے آ گئے. فرمایا بیوی سے یہ حلوہ لے کر دریا کو کراس کرو، دریا کے پار جاؤ، وہاں ایک بابا جی بیٹھے ہوں گے، ان کو حلوہ کھلاؤ. یہ حلوہ لے جا کے ان کو دو. بیوی کہنے لگی حضرت صاحب مجھے تیرنا آتا نہیں، یہاں کشتی بھی نہیں ہے، کوئی بوٹ لانچ کشتی کچھ نہیں، پل بھی نہیں ہے، مجھے تیرنا بھی نہیں آتا، میں دریا کیسے پار کروں؟ حضرت صاحب نے فرمایا دریا کے کنارے جا کے کہو میں اس کی بیوی ہوں، مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، جس نے مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگایا. وہ دیکھنے لگی حضرت صاحب شوہر ہیں آپ میرے، بچے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا کرامت دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی؟